JIT وہ تقریباً متنازع بن چکی ہے اور پتہ نہیں کہ اس متنازع جو رپورٹ ہوگی اس بارے میں اس کے اثرات عدلیہ پہ کیا پڑیں گے۔ JIT کے اوپر تحفظات ہیں، کیوں نہ ہو JIT کے کنڈکٹ کے اوپر تحفظات؟ وہ پرسکرائبڈ مینر میں کام نہیں کرے گی تو تحفظات کیوں نہیں ہوں گے؟ JIT کے رپورٹس کو بند لفافوں میں نہیں ہونا چاہیے، عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ کہ آپ دھاندلی کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں، دھرنے ہیں اس کی آڑ میں سازش کرتے ہیں، احتساب کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں اور کبھی JIT کے پیچھے چھپتے ہیں۔ JIT میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو جو ان کی شکلیں دیکھتا ہوں اس سے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ JIT میں حالات بہت برے ان کے ہیں۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، پاناما JIT کی 10 جولائی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں اب صرف ایک روز باقی ہے۔ ایک طرف JIT اپنی حتمی رپورٹ تشکیل دے رہی ہے، جبکہ دوسری جانب قطری شہزادے نے پاکستانی قوانین اور عدالتوں کا دائرہ اختیار تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے JIT کو دعوت دی ہے کہ وہ قطر میں ان کے محل میں آ کر ان کا بیان ریکارڈ کریں۔ کیا JIT جا کر ان کا بیان ریکارڈ کرے گی یا پھر نہیں کرے گی؟ اور اگر JIT قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کرتی تو پھر اس رپورٹ کی حیثیت کیا ہوگی اور کیا مسلم لیگ نون اس رپورٹ کو تسلیم کرے گی؟ ایسے میں دوسری جانب نون لیگ کے اس سارے عمل کے دوران ان کے سینئر وزراء کی ایک فرنٹ لائن جو قیادت ہے آج وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ کیا یہ پریس کانفرنس جو آج ان کے وزراء نے کی ہے یہ اس بات کی غماز ہے کہ نون لیگ جو ہے اب وہ کیا وہ فرسٹریٹڈ ہے؟ اور پھر یہ جو پریس کانفرنس آج یہ کس چیز کی غمازی کر رہی ہے؟ کیا جارحانہ حکمت عملی کی غمازی ہے یہ؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صدیقی صاحب، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، اور ان تشریف فرما ہیں شفقت محمود صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ سر آپ دونوں مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ عرفان صدیقی صاحب، وزیر اعظم کے علاوہ سعد رفیق صاحب کھل کر JIT کے کنڈکٹ پر بات کرتے رہے، اعتراضات اپنے اٹھاتے رہے، لیکن آج خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب اور شاہد حقان عباسی صاحب جو کہ فرنٹ لائن ایک وزراء ہیں آپ کے، وہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو یہ کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ فرسٹریشن ہے یا پھر جارحانہ حکمت عملی کا غماز ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ اسے نہ تو آپ فرسٹریشن کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی جارحانہ حکمت عملی کہہ سکتے ہیں، صرف حکمت عملی شاید کہا جا سکتا ہو، اس لیے کہ ایک عمل شروع ہوا، عدالت میں رہا، پھر عدالت میں طویل عرصے تک اس پہ بحث مباحثہ ہوا، فیصلہ ہوا، ایک طویل عرصے تک وہ ریزرو ہو گیا، پھر ایک JIT تشکیل پائی، اس کو 60 دن دیے گئے جو آج مکمل ہو گئے۔ تو ایک پروسیس جو ہے وہ آج اپنے اختتام کو بظاہر پہنچ گیا ہے۔ وہ پروسیس ایک نئے سرے سے پھر کھلے گا، کورٹ میں جائے گا، پھر معاملات آگے چلیں گے۔ اس پروسیس کی جو رفتار تھی یا اس پروسیس کے دوران بہت سے سوالات اٹھتے رہے، وہ سوالات ہماری طرف سے کم اٹھے، خود میڈیا کے جو آپ جیسے تحقیق و تفتیش کے عمل میں شریک جو صحافی تھے انہوں نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے۔ اس کی تشکیل کیسے ہوئی، واٹس ایپ کا قصہ کیا تھا، مانیٹرنگ کیسے ہوتی رہی میڈیا کی اس وقت جب وہ تشکیل بھی نہیں پائی تھی، فون کیسے ٹیپ ہوتے رہے، گواہوں کو کیسے ٹریس کیا جاتا رہا کہ وہ کہاں ہیں، ان کی نقل و حرکت پہ۔ پھر یہ ابھی 2 دن پہلے پتہ چلا کہ ایک ایجنسی جو تھی وہ ان کو مینیج کرتی رہی، مینجمنٹ ساری اس کے سپورٹ تھی، یہ بھی اس سے پہلے اناؤنس نہیں ہوا، نہ ہی یہ پتہ چلا۔ ایجنسی تو عرفان صدیقی صاحب جو سپریم کورٹ کا جو وہ کسی کی بھی مدد لے سکتی ہے آئین کے آرٹیکل 190 میں نے مدد لینے کی بات نہیں کی، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا، میں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو 60 دن کی تکمیل کے بعد پتہ چلا کہ یہ کورٹ کے آرڈر سے ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح خود جو اس کا طریقہ کار تھا، جو کچھ ہمارے لوگ پیش ہوتے رہے، ان کے ساتھ جو رویے روا رکھے گئے، کسی کو کہا گیا کہ جناب آپ وعدہ معاف بن جائیں، کسی کو اور جبر، کسی کو کہا گیا جی کہ تم تو 30 سال اندر ہو جاؤ گے، وہ بچ جائے گا۔ کسی سے ابھی آج ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ تو یہ سوال جی کہ تم لندن کب گئے تھے اور پہلی دفعہ کب گئے تھے اور تمہارا نام کس نے رکھا تھا اور تمہارے نام کے معنی کیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اور سب سے ایک جو پٹیشن تھی طارق شفیع صاحب کی اور حسین نواز صاحب کی، وہ سپریم کورٹ میں ریجیکٹ کر دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ یہ قبل از وقت ہے اور چلیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ شاید وہ قبل از وقت ہو، لیکن آج وہ قبل از وقت نہیں ہے۔ آج یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے جو شکوک و شبہات تھے وہ ہمیں عوام کے سامنے بھی لانے ہیں اور وہ ہمیں عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی لانے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر فریق کا حق ہوتا ہے،
اور جب اس کو ایک خاص عمل سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو شاید بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں شکوک و شبہات اب تک ہیں, اور خاص طور پر جے آئی ٹی کا کردار و عمل ایک لحاظ سے بہت ہی کویسچنیبل ہو گیا ہے کہ جو بنیادی ایک کردار ہے یا بنیادی ایک گواہ ہے جس کے اوپر سارے اس دفاع کی عمارت استوار ہے, اس تک رسائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی, بلکہ الٹا جو خط لکھا گیا اس میں بھی ڈرانے کا لہجہ ہے, دھمکانے کا لہجہ ہے, اور ایسا لہجہ ہے کہ تمہیں فلاں کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا. تو یہ اب یہ رپورٹ جائے گی عدالت عظمیٰ کے سامنے جائے گی. خط کی طرف آؤں گا میں, جو ابھی خط جو تھا قطری شہزادے نے بھی لکھا اس پہ آؤں گا. شفقت صاحب, جو وزراء کی پریس کانفرنس جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل ہونے سے ایک روز پہلے, یہ کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں, یہ صرف باتیں تو وہی ہیں, صرف ذرا اس کو بھاری بھرکم بنانے کے لیے 4 وفاقی وزراء جو ہے ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. نون لیگ نے ایک حکمت عملی اپنائی تھی, اور اگر آپ ایک لحاظ سے غور کریں تو بڑی دلچسپ بھی ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اور وہ حکمت عملی یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو متنازع بناؤ, سپریم کورٹ کو متنازع بناؤ, ان کو جتنے گالیاں جو کچھ دے سکتے ہو دو, ان کے لوگوں کو برا بھلا کہو, ان کے اوپر ہر قسم کی کیچڑ اچھالو, اور اس کے بعد اگر رپورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ جناب باوجود اس کے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے خلاف تھا, یہ سارے لوگ ہمارے خلاف تھے, اور یہ تھا وہ تھا, لیکن پھر بھی ہم سرخرو ہو کے نکلے. اور اگر جیسے کہ ساری قوم توقع کر رہی ہے کہ جے آئی ٹی کہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اپنے احساسوں کی, تو پھر کہیں گے کہ جناب ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی تو یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کہہ لیں, بڑی اس لحاظ سے بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ہر لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہے. میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یعنی آپ داد دیں گے اس لیے کہ ان کے اسٹریٹجی, ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, کیونکہ حقیقت تو یہ کہ ہے کچھ نہیں نا. جو مال یہاں سے گیا جس سے فلیٹ بنائے گئے ان کی ایکسپلینیشن ہے کوئی نہیں. جب پکڑے گئے تو ایک قطری کا خط پیش کر دیا گیا. وہ قطری جو ہے وہ شکار تو کھیل سکتا ہے یہاں آ کے, وہ یہاں آ کے پورٹ قاسم میں ایک پاور پروجیکٹ کے اندر 49% شیئر کا حصہ دار تو بن سکتا ہے, لیکن وہ آ کے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ ذرا تھوڑا ایک دو چیزوں پہ غور کریں کہ جب بھی دنیا جہان میں کورٹ میں بھی اور انویسٹیگیشن میں بھی اگر میں اپنے دفاع میں کسی کو پیش کرتا ہوں تو میرا فرض ہے کہ اس کو سامنے لا کے پیش کروں, وہی کمیٹی کے یا کسی انویسٹیگیشن کے یا کورٹ, کیونکہ میرے دفاع میں ہے نا. ایک تو وہ نہیں کیا, لیکن آج تو قطری نے کہہ دیا کہ وہ پاکستانی عدالتوں اور قوانین کے دائرہ اختیار کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جو انہوں نے پہلے خطوط لکھے تھے اس سے تو بالکل ہی نہیں کرتے. معاملہ بالکل ہی چوپٹ ہو گیا نا کہ جو شخص, اچھا بائی دا وے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس نے $200 ملین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے, لیکن وہ پاکستانی جو کورٹس ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب اگر وہ تسلیم نہیں کرتا کورٹس کو تو آپ نے یہ خط کیوں بھیجے تھے جناب؟ اگر آپ نے خط بھیجے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے irrevocably تسلیم کر لیا. یہ تو آپ سیکنڈ تھاٹ ہے نا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی نے کہا کہ جناب ہم قطر میں جا کے ایمبیسی میں آپ کا, تو آپ نے کہا جی میں وہاں بھی نہیں آنا چاہتا. یعنی کہ آپ ہیں دفاع کے گواہ اور آپ کی رونت کا یہ عالم ہے کہ آپ سوائے اپنے گھر اپنے ڈرائنگ روم میں اور کسی جگہ کسی کو, اور آپ ہیں ڈیفینس وٹنس. صحیح. سب بات یہ ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ جو بھی دستاویزات ہیں پیسوں کی, آنے جانے کی, پیسے جتنے دیے گئے وہ خریدنے کے لیے فلیٹس, پھر تو وہ بتا دیں. التوفیق کے پیسے بھی انہوں نے دیے, اس کو اپنا حسن کو بھی وہ جو فلیگ شپ انٹرپرائزز ہے اس کے لیے پیسے بھی انہوں نے دیے. 4 جولائی کا جو خط تھا جے آئی ٹی کا قطری شہزادے کو, اس میں انہوں نے یہی آپشن دیا ہے قطری شہزادے کو کہ آپ ہمیں بذریعہ ای میل جواب دیں اور جو دستاویزات ہیں آپ کے پاس بلکہ اس سے پہلے وہ آپ ہمیں کوریئر کر دیں. نہیں, پر اس سے پہلے صبر یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کہا تھا کہ آپ ویڈیو کانفرنس کر لیں, وہ بھی اس سے بھی انکاری. 3 آپشنز. ایکچولی اس کے پاس ہے کہنے وہ کچھ نہیں ہے نا,
اور وہ کراس ایگزامینیشن سے ڈرتا ہے. دیٹ از دا پرابلم. ٹھیک ہے, میں عرفان صدیقی صاحب کا جواب لوں گا اس ساری جو سوالات اٹھائے ہیں شفقت محمود صاحب نے. صاحب نے آپ سے جواب لینا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان سارے سوالات پر عرفان صدیقی صاحب کا جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے عرفان صدیقی صاحب, شفقت محمود صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے کہ قطری شہزادہ یہاں پہ تلور کا شکار کرنے آ سکتا ہے, وہ معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے آ سکتا ہے, لیکن جے آئی ٹی میں بیان دینے کے لیے نہیں آ سکتا, اور وہ اب مین ڈیفنس وٹنس ہے. وہ اس لیے نہ دہرائیے کہ میں نے یہ باتیں ابھی شفقت صاحب سے اس وقت نہیں سنی ہیں, یہ باتیں ہم پچھلے 60 70 80 دنوں سے سن رہے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, اور آئندہ بھی شاید اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی تشکیل پاتی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ حقیقت کا سراغ لگائے, حقیقت تک پہنچے, ایویڈنس جمع کرے. if any, سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں if any, اگر کوئی ہے تو, اگر کوئی ایویڈنس ہے تو آپ کو اس تک جانا ہے. انہیں یہ کہا گیا ہے, آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جہاں مرضی ہے جائیں, جس تک مرضی ہے رسائی حاصل کریں, جس تک مرضی ہے پہنچیں, جتنی مرضی ہے مدد چاہیے وہ آپ حاصل کیجئے. اب اگر مجھ پہ ایک الزام ہے اور میں کہتا ہوں جی کہ فلاں آدمی جو ہے میرے اس الزام کو اس کے حوالے سے تصدیق بھی کر سکتا ہے, تردید بھی کر سکتا ہے, اور اس کے پاس مؤثر دستاویز بھی موجود ہے, اور وہ میرا سب سے مؤثر دفاع ہے. جے آئی ٹی کا کام گریز کے راستے تلاش کرنا نہیں ہے, یا ایسے بہانے اور جواز تلاش کرنا نہیں ہے جس سے وہ وہاں نہ جا سکیں. ان کا کام ہے کہ وہ وہاں جائیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تسلی نہیں ہوتی, ان کی تشفی نہیں ہوتی, ان کو جوابات نہیں ملتے, ان کو اگر کوئی دستاویز چاہیے تو وہ نہیں ملتی, تو وہ آ کے ریکارڈ کریں یہ چیزیں, بجائے اس کے کہ وہ یہیں بیٹھ جائیں اور اس تک رسائی حاصل نہ کریں کسی بہانے سے. اس بہانے سے جی کہ وہ یہاں آیا نہیں ہے تو اس لیے ہم ایویڈنس نہیں لے سکتے, اس بہانے سے جی کہ وہ ہماری عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا سکتا. ہمارے آپ نے جو خط انہوں نے لکھا ہے, اب تو سر مین وٹنس جو ہے, سمر میری بات سنیے نا, جو خط لکھا گیا ہے ایک باہر بیٹھے ہوئے شخص کو, شخص ہی نہیں ہے وہ ایک رائل فیملی کا فرد بھی ہے, وہ وزیر اعظم بھی رہا ہے, وزیر خارجہ بھی رہا ہے. اس خط کا جو لب و لہجہ ہے وہ کسی انصاف طلب ایجنسی کا ہوگا یا انتقام طلب ایجنسی کا ہوگا. آپ خود انصاف کیجئے گا, عوام نے اس خط کو پڑھا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو حقائق چاہیے, حقائق تک تلاش چاہیے, تو آپ صدقے دل کے ساتھ ایک مخلصانہ ایفرٹ کیجئے, کہیں اوکے سر آپ نہیں آ سکتے, ہم آ رہے ہیں, یہ چیزیں تیار رکھیے. اب دیکھیں نا, ایک شخص استعفیٰ دے دیتا ہے جی کہ میں سینیٹر نہیں رہا, ربانی صاحب انہیں بلاتے ہیں جی کہ تم نے یہ لکھا ہے, وہ کہتا ہے میں لکھا ہے میں نے, جی میں دے رہا ہوں. دوسرا سوال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے یہ کافی ہے. وہ ایک خط لکھتا ہے, وہ 2 خط لکھتا ہے, وہ 3 خط لکھتا ہے, وہ کہتا ہے آؤ میں جہاز بھیجتا ہوں, میرے پاس آؤ, میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں کس ضد پہ اڑا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں چل کے آؤ گے تو میں بات کروں گا. اگر ایک سیکنڈ سر, اگر مجھے سچ کی تلاش ہے, اگر مجھے کسی ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے تو بھی, اور اگر اسے انصاف دینا ہے تو بھی, مجھے اپنی بھرپور ایفرٹ کرنی چاہیے. یا تو یہ کہے جی کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا, میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا, دیٹس آل, یہ بھی کافی ہے اس کی حد. اگر وہ یہ کہتے تو بھی کافی تھا. وین ہی سینگ کہ یس پلیز کم, آؤ بیٹھو میرے پاس, بتاؤ کون کون آنا چاہتا ہے, کتنے دن ٹھہرنا چاہتا ہے, پھر کیا جواز ہے آپ کا. دیکھیں نا یہ کام, یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. 3 چیزیں یہاں پہ کامنٹ کر لوں, آپ کامنٹ کر لیں, پھر میں ایک مختصر کامنٹ, پھر آپ اگلا اس کو کافی ہوگی قطری کے اوپر, پھر اس سے آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ مارک سیگل نے ایک گواہی دی تھی, شاید میمو گیٹ میں دی تھی, بے نظیر بھٹو کیس. آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کانفرنس کے اوپر اس کو سارا سلسلہ ہوا تھا. اگر ویڈیو کانفرنس پہ وہ دے سکتا ہے اور اس کے پریسیڈنٹ موجود ہے, تو یہ شخص جو ہے یہ ویڈیو کانفرنس پہ گواہی کیوں نہیں دے سکتا؟ دوسری بات کہ جی قطر آ جائے, قطر اثر تو جانے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے تشریف لائے پاکستان ایمبیسی. کیا پاکستان ایمبیسی آنے میں ان کی عزت تکریم میں کمی ہو جاتی ہے؟ اور آپ ان چیزوں کا کرنے کے بجائے آپ اپنے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیتے ہیں.
आप तो कहते हैं कि मैं jurisdiction इन को नुकात में भी आपसे जो मैं उठाना चाहूँ ना इरफान सी सर, एक तो पहली बात ये है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वो दस्तावेजात भी भेज सकते हैं कि आप ले लें। दूसरी बात सर ये कि इसमें ऑफेंड होने की जो आपने बात की ना कि वो डरा रहे धमका रहे हैं, उसमें ऑफेंड होने की बात क्या है? अगर पेश की अगर इत्तला दे दी जाए, बता दिया जाए कि कल को आपको आके अदालतों में ट्रायल में गवाही देनी पड़ सकती है, तो इसमें कोई मेरा से ऑफेंड होने की कोई बात है इसमें? क्या तीसरी दायरा इख्तियार इन्होंने चैलेंज कर दिया पाकिस्तानी अदालतों और कवानीन का? इतनी समझ सादा और मासूम सी बात नहीं है जितनी आप बयान कर रहे हैं, अगर आप उसे पढ़ें। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि आप एक ऐसी बॉडी हो जिसे इंसाफ तक रसाई के लिए एक बहुत ही जिम्मेदाराना तहकीक और तफ्तीश का काम सौंपा गया है। ये 70 साल तारीख का वाहिद केस है बिल्कुल, जिसमें मुल्क का वज़ीर आज़म का ट्रायल आप किए चले जा रहे हो, उनका ख़ानदान पेश हो रहा है, आपने एक फ़ैसला देना है, तारीख साज फ़ैसला देना है, फिर उस फैसले की कसौटी पर सैकड़ों हज़ारों फैसले और भी आएंगे ना। इसलिए उस फैसले तक पहुंचने के लिए मैं कतर जाने के लिए चलो तैयार हो गया। कतर से मैं इस एम्बेसी में बैठूंगा, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। वाई? अगर आपको सच की तलाश है, हक़ की तलाश है, हक़ाइक़ की तलाश है, तो आप इस अना को क्यों बीच में लाते हो? तो वो अना क्यों नहीं कर रहा है? उसकी अना इन्वॉल्व है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी JIT की है। डिफेंस विटनेस आपका है? नहीं, वो तो तैयार है, आपका डिफेंस विटनेस वो तैयार है। देखिए ना, JIT की कोई ये जिम्मेदारी सुप्रीम ना शफकत साहब, आप इसको यूं ना लें, जिम्मेदारी JIT को सौंपी गई कि वो तहकीक और तफ्तीश करे, उसको नहीं सौंपी गई। जो गेम है ना उसी में ये फिट करता है कि कंट्रोवर्शियल बनाओ। आप वजीर आजम को बुला लेते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। आप यू कुड हैव गॉन टू प्राइम, वो नहीं आता। अगर वो नहीं आना चाहता उसका ऑप्शन है, वो गवाह है, वो मुल्जिम नहीं है, वो फरीक नहीं है, वो मुतअल्ला नहीं है। अगर इसी कुछ में कल का दिन एक आखिरी गुजर जाता है, नहीं होता, they should have, JIT should have started from Qatar. JIT should have started from Qatar. ये आखिरी दिन क्यों कतर पे पहुंचे? मोहतरम सिद्दीकी साहब, आपके मतलब कि वज़ीर आज़म का वो एक प्रिंसिपल डिफेंस विटनेस, ठीक है जी, और JIT हर चीज करने के लिए तैयार थी, कतर जाने के लिए। उसके घर क्यों जाए? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्यों ना जाए? आपका गवाह है, आप उसको पेश करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए कि JIT की जिम्मेदारी, अच्छा दस्तावेजात भेज दे, JIT की जिम्मेदारी, अगर उसके पास है दस्तावेज तो भेज दे ना। दस्तावेजात का भी जवाब से भी 70 साल पहले की दस्तावेजात का इसका मतलब वो भी नहीं है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए ना, जो नारों की बात है ना, ये तो सारे वो नारों की बात होती है। बात ये है कि जो बुनियादी डिफेंस है आपका, उस डिफेंस तक रसाई के लिए आप 58 डेज का इंतजार करते हैं, फिर वो याद आता है आपको। आपको तो शुरू ही वहां से करना चाहिए। ये उज़र है, मुताबिक हुई थी पहले भी, लेकिन सर अभी फाइनल लीगली भी इसको इस्तेमाल करेंगे। फाइनली सर एक इरफान सिद्दीकी साहब, इस पे अगर कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं होता JIT में, तो फिर JIT की रिपोर्ट को नून लीग तस्लीम करेगी, वज़ीर आज़म का खानदान तस्लीम करेगा या रिजेक्ट कर देंगे? अपनी राय क्या है? बात समर ये नहीं है हम तस्लीम करें या ना करें, वो तो एक रिपोर्ट बना के एक बॉडी है ना जो मेरी बात सुन लेना, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ ना। वो एक बॉडी है जिसने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट को हमारे अंगूठे के साथ या इनके अंगूठे के साथ वो नहीं जाएगी, वो तो चली गई ना, वो सबमिट हो गई। सुप्रीम कोर्ट को जायज़ा लेना है कि ये जो कुछ है, क्या हम कतरी के दूसरे या तीसरे ख़त को या उसकी इस पेशकश को ये मानी दें कि जो कुछ भी उसने पहले लिखा था वो ठीक है, या ये मानी दें जी कि नहीं ये सब कुछ गलत था। ये तो दिस इज अप टू द कोर्ट। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट पे मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, अब आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि JIT की रिपोर्ट को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। टेक्निकली तो वो रिपोर्ट चली गई, हमारे मानने न मानने से बालातर है वो, या इनके मानने न मानने से बालातर है वो। लेकिन हमें जो शुकूक व शुबहात हैं, हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने जो यकतरफ़ा किस्म की कार्रवाई देखी है, हमने अपने जो लोग पेश हुए हैं, जो उनके बयानात देखे हैं और सुने हैं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे हम लाते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, राइट फ्राम व्हाट्सएप कॉल, कि 3 अरकान उसके व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए आए, हमें नहीं पता कि वो कैसे आए हैं, कैसे टपके हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं और रिकॉर्ड पे आएंगी। और हमें इस JIT इसकी कार्रवाई पे मैं आपको इजाज़त दूंगा, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आऊँगा ब्रेक के बाद। मुझे टाइम नहीं दे रहे, मैं सिर्फ आखिरी बात कह रहा हूँ
کہ JIT کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، ہمارے شکوک و شبہات ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، ہمیں اس کی کارروائی کے طریقہ کار پر اعتماد نہیں ہے، اس کے بہت سے ارکان کی تقرری پہ ہمارے اعتراضات ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ جب آپ اس رپورٹ کو دیکھیں تو ہمارے ان تحفظات کو بھی دیکھیں۔ یعنی آپ کے پاس ریجیکشن کا یا ایکسیپشن، میں کچھ ایکسیپٹ کرنے کوئی آپشن آپ نہیں میں کچھ عرض کروں یا بریک لینی ہے؟ میں بریک لے لیتا ہوں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم شفقت صاحب کا ریسپانس ڈیٹیل میں لیں گے، بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں کہ سازش کون کر رہا ہے حکومت کے خلاف، پہلے شفقت صاحب کی طرف جاتے ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں بریک سے پہلے۔ جی شفقت صاحب، جو ڈیٹیل میں بات کی، بات یہ ہے کہ قطری کی بہت باتیں ہو گئی، لیکن میں صرف ایک ضرور کہوں گا، یہ جو سارا ڈرامہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کل کو جب JIT کی رپورٹ سپریم کورٹ کنسیڈر کرے گا تو اس پہ چیلنج کرنے کے لیے یہ سارا قطری کا بنایا گیا کہ جی وہ اس کو بلایا نہیں، یہ نہیں، یہ ون آف دی مین چیلنجز ہوگا، اور بھی چیلنجز ہوں گے۔ اور یہ واٹس ایپ کال کا ایک من گھڑت قصہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ شکایت کرنے والا حجازی ہے جو کہ دار صاحب کا اسکول فرینڈ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چیلنج یہ تھا کہ ایک وزیر اعظم ہے جو سارے اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، اب آپ نے ایک JIT بنانی ہے۔ JIT کے اندر آپ کو 2 ریکوائرمنٹس ہیں۔ ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو اس کے ممبرز ہوں وہ ٹیکنیکل سکل رکھتے ہوں، بلکہ 2 نہیں 3 ریکوائرمنٹ ٹیکنیکل سکل رکھتے ہوں، وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی، وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ دوسرا یہ کہ ان کی ریپوٹیشن یہ ہو کہ وہ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کے پاس وسائل، طاقت، اسٹرینتھ اتنی ہو کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں بغیر کسی ڈر کے۔ پہلے کا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نام مانگے، جب وہ تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ یہ لوگ ہمیں چاہیے۔ وہ کیوں چاہیے؟ ایکسپرٹیز، ان کی ایک ایکسپرٹیز تھی، اور وزیر اعظم کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور وہ ایسے لوگ تھے جو کہ انٹیگریٹی والے لوگ تھے، اور اس میں MI اور ISI کے نمائندے بھی اس لیے ڈالے تاکہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو ہمارے مخصوص حالات کے مطابق، کیونکہ دوسری طرف وزیر اعظم اور ان کی پوری ایک فوج تھی جو کہ ڈرانے دھمکانے حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اور ساتھ تیسرا کام یہ کیا کہ آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ نے JIT کو مکمل اختیارات دیے کہ کسی بھی ریاست کے ادارے سے آپ کوئی بھی سپورٹ لے سکتے ہیں۔ اور ISI کی جو مدد دی گئی ہے بالکل صحیح لی گئی، بالکل صحیح لی گئی، آرٹیکل 190 کے تحت، لیکن جو بات عرفان صدیقی صاحب کر رہے تھے وہ خفیہ رہی، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن بالکل صحیح دی گئی، کیونکہ وہ بیچارے تو نہیں، ایک منٹ اس لیے دی گئی کہ یہ تو لوگ آپ کو یاد ہے کہ ان کی تو نہیں، یہ تو اس وقت شاید جماعت میں نہیں تھے، لیکن نور لیگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر۔ تو اس لیے آپ نے JIT کو بچانا تھا، تحفظ دینا تھا، اس کو اسٹرینتھ دینی تھی تاکہ وہ اپنا کام کر سکے وزیر اعظم کے خلاف، نواز شریف کے خلاف۔ تو آپ اس مرتبہ بھی خان صاحب بہت ظاہر کرتے رہے کہ حملہ کر دیں گے، جس دن نواز شریف صاحب کی پیشی ہے اس دن حملہ ہو جائے گا، تو پھر کیا یہ جو ارینجمنٹس تھیں، میجرمنٹس، میرا خیال ہے ان کی وجہ سے حملہ نہیں ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک میرا اپنا یہ خیال ہے، ہاں ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا نا تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی جب کہ یہ سارے ایجیٹیشن کا اور اس قسم کا ڈراؤ دھمکاؤ گھراؤ سپریم کورٹ کو کے اوپر پریشر، یہ ان کا پروگرام ہے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو آپ کو ان کی طرف سے ایک میجر اٹیمپٹ نظر آئے گا ملک میں افراتفری اور یہ سب کچھ کریٹ کرنے کا، کیونکہ ان کا ایک تقریباً وہ معاملہ ہے کہ ہم اگر ان کے خلاف آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا کہ اب تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ تو کیا یہ وہی سینیریو ہے عرفان صدیقی صاحب جو شفقت صاحب بیان کر رہے ہیں، جس کو سازش کا نام دے کے بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ سازش ہے کیا؟ کون کر رہا ہے؟ جن کے خلاف ہو رہی ہے وہ بتا نہیں رہے، جن پہ الزام ہے سازش کا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خود بتا دیں، ہمیں میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے جو شفقت بھائی نے گفتگو کی ہے
मुझे हैरत है कि ये कहते हैं जी कि व्हाट्सएप कॉल एक फ़लाँ एक शख्स का नाम ले लिया जी कि उसकी इख्तरा है और पता नहीं इसमें हकीकत है या नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगर इन्हें इस पे शक है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर, आपको भी पता होगा कि उसकी हकीकत क्या है। 3 अरकान हैं व्हाट्सएप के, एक नहीं है। 2 ने तहरीरी तौर पे 2 के सरबराहों ने लिख के दिया है, तीसरी ने नहीं लिख के दिया। वो बहस सर वहाँ बंद हो गई थी जब वो बहस बंद कर देते हैं। मैं उस समाज में मौजूद ओके, उसके बाद हमारे कहने पर बंद हो गई ना। अब ये जो दूसरी बात कह रहे हैं वो भी हम इसलिए कह रहे हैं कि शफाफ तरीके से होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ या फ़लाँ एजेंसी को क्यों कहा गया कि लुक आफ्टर करे, वो बेहतर शायद इंतज़ाम कारी कर सकती हो, बट वी मस्ट नो, हम फरीक है ना एक। हमें अगर 60 दिन बाद पता चलता है जी कि ये हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमने क्या प्लान बनाया हुआ है, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या करेंगे। मैं तो तकरीबन हर मीटिंग में शरीक होता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी शरीक होकर आया हूँ। शफकत भाई ने अगर कोई आला लगा रखा हो जहाँ से वो अखज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये यहाँ पे बैठ के कह सकता हूँ कि हमारे इरादों की अल्लाह को खबर हो सकती है, अगर इनको है तो ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये बातें जो शफकत साहब, जो इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, मैं इसी पे एक बात लिंक करूंगा कि जो आपकी जमात के सरबराह खान साहब जो मुबारकबादें दे रहे हैं, जो पहले से पेशगोई कर रहे हैं कि जी फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आना है, कौम को मैं पेश की मुबारकबाद देता हूँ, तो ये जो खुशखबरियाँ और मुबारकबादें दी जा रही हैं, पहले से फैसले से पहले फैसला सुनाया जा रहा है, ये तो फिर मैच फिक्स होने का कॉन्फिडेंस से जब आप कहेंगे कि फैसला उनके खिलाफ ही आ रहा है। ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा, ये इस तरह है जिस तरह के मैच से पहले आप कहें कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये ऐसे ही है जैसे अंपायर की उंगली वो तासुर उभरता है, फिर वो अंपायर की उंगली से मुझे याद आया कि ये अंपायर की उंगली से मुझे याद आया कि नून लीग आजकल दुहाई दे रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ज़रा बताएंगे सिद्दीकी साहब के सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है, फौज साजिश कर रही है, कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? अगर आप समर की कुर्सी पे आ बैठे हैं तो मैं वैसे पूछना चाहता हूँ। मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था कि बता दें, उन्होंने मेरा क्वेश्चन कौन साजिश कर रहा है? मैं बिल्कुल बड़ी वजाहत से बताता हूँ, आपके इत्मीनान के मुताबिक बताता हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली शायद नहीं होगी, इसलिए कि हमें जिन साजिशों की बू आती है वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, और आप जिन पे तकिया करके धरने देते हैं और अंपायर की उंगलियां तलाश करते हैं, वो उनकी नौइयत कुछ और होती है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़े है जहां हमेशा से मसाइल रहते हैं। आज भी आप देखिए, भारत का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, अमेरिका से ताल्लुकात हों, हमारा अंदरूनी मामलात हों, तामीर व तरक्की का काम हो। आपको ये भी याद होगा कि सी पैक का जब अमल शुरू हुआ तो इंडिया की खबरें आई कि जी इतने अरब रुपए हमने मुख्तस कर लिए हैं। इंडिया ने वाज़े तौर पे खुले बंदों भी कहा जी सी पैक। मेरी बात सुन लेना, फिर मैं आपको बताऊं ना, आप जल्दी ना करें, मैं इधर ही बैठा हूँ। एक पहलू। दूसरा पहलू कि हमारे यहाँ ये शफकत भाई चूँकि मेरी तरह सहाफ़त में भी रहे हैं और लिखते लिखाते रहे हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो अभी बाज़ाब्ता तौर पर PMLN का हिस्सा नहीं हूँ, हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हूँ, ये तहरीक का भी हिस्सा है और एक बड़े अहदे पे भी फायज़ हैं। ये जानते हैं कि हमारे यहाँ एक माइंड सेट है, इदारा नहीं मैं कह रहा, एक माइंड सेट है। वो माइंड सेट मेरी जमात के अंदर भी है, इनकी जमात के अंदर भी है, सहाफ़त के अंदर भी है, इदारों के अंदर भी है, जो ये फ़ील करता है कि शायद इस तरह की हरकत करने से कौम इस्लाह की तरफ चली जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, नवाज शरीफ को हटा देंगे या फ़लाँ को हटा देंगे तो मुल्क जो है एक नए दौर में दाखिल। ये एक माइंड सेट है, ये एक जरसूमा है, ये किसी इदारे की बात नहीं। आज देख लीजिए ना, कोई मैं यकीन से कह सकता हूँ, जी एतमाद से कह सकता हूँ कि किसी इदारे की कोई लीडरशिप इस तरह की चीज़ों में मुलवस नहीं है। नंबर एक, बहुत मैं वाज़ेह स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपने यकीन और एतमाद की बुनियाद पे कह रहा हूँ। लेकिन शाम को जब हम देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा जी, सुबह ये होने वाला है जी, शाम ये होने वाला है जी, इनको फारग करो जी, मुल्क। इसी तरह अहले सियासत के अंदर ये बातें होती हैं। मैं ये पूछता हूँ कि जब आप ये कहते हैं, मैंने तो किसी कम से कम 70 साल तारीख में ये जुमला नहीं सुना कि कल अंपायर की उंगली उठने वाली है। साजिशों का उनसे पूछा करें, हमसे ना पूछा करें। ब्रेक के बाद मेरी मजबूरी है, ब्रेक के बाद आपकी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने कंफर्म किया कि कोई इदारा साजिश नहीं कर रहा। एक जुमला तो मुझे बोलने दें कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मतलब बात नहीं। उन्होंने क्लियर कर दी, आपने पूछा था सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रही है या फौज, तो उन्होंने क्लियर कर दी किसी भी इदारे का सरबराह साजिश नहीं कर रहा। कौन कर रहा है साजिश? ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک. بریک سے پہلے جس طرح کے بات کی عرفان صدیقی صاحب نے, کسی ادارے کا سربراہ سازش نہیں کر رہا حکومت کے خلاف, جس طرح سے خان صاحب نے بار بار حکومت سے پوچھا بھی کہ سپریم کورٹ سازش کر رہی ہے یا فوج, بتائیں, تو آج کنفرم کر دیا ہے. شفقت محمود صاحب, پھر اشارے تو پھر آپ کی طرف یہ, کل بھی میاں صاحب نے کہا ہے کہ دھرنے والے جو ہیں وہ یعنی کہ ہم سازش کر رہے ہیں, سپریم کورٹ ہمارے متحد ہے, ساری گورنمنٹ کی کئی اور ایجنسیاں ہمارے متحد ہیں, فوج ہمارے متحد ہے. کیا یہ بات ہے کہ جی نون کے پی ٹی آئی سازش کر رہی ہے؟ میرے ایک منٹ, اب مجھے بات یہ ہے کہ یہ ایک خوبصورت سی اسٹریٹجی ہے. رضوان صدیقی صاحب نے تو اس کو بہت ہی ایک معصوم سے پیرائے میں بات کر دی. معصوم نہیں, مطلب معصوم سا لباس پہنا دیا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ جو اشارے کرتے ہیں وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. اشارے یہ کرتے ہیں کہ بلکہ میرے ساتھ پروگرام میں ان کے لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل کو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کو کر رہا ہے. یہ ان کے لوگ کہتے ہیں, ان کے وزراء کہتے ہیں. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی میں جن کا کنٹرول ہے وہ نہیں چاہتے. اچھا, ساتھ کہتے ہیں کہ ایس آئی کا کنٹرول ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی فوج کو, ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. فوج میں تشویش ہے اس بات پہ کہ ہمیں آپ گندہ نہ کریں, ہمیں سپریم کورٹ نے تو ان سے پوچھے نا کیوں کر رہے ہیں, آپشن نہیں تھا, کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے, یہ وہ سائیکی کر رہی ہے. اگین میں دہرانا چاہتا ہوں, جو سائیکی یہ کہتی تھی کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے, وہ ایک سیکنڈ وہ امپائر کی انگلی نہیں ملی. پھر ایک اور دھرنا ہوتا ہے, پھر ایک سٹ ان ہوتا ہے, پھر لاک ڈاؤن ہوتا ہے, پھر اب یہاں سے کسی امپائر کی انگلاش میں ہم بھٹک رہے ہیں کہ شاید وہ ادھر سے نہیں اٹھی, شاید وہ ادھر سے نہیں اٹھی, تو وہ جوڈیشری سے اٹھے. جوڈیشل کو وغیرہ کی بات ہم نے نہیں کی, یہ کی تھی یہ جاوید ہاشمی نے کی تھی, آپ کے بارے میں کی تھی. نہیں, آپ کے لوگ آج بھی کر رہے ہیں. آپ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جوڈیشل کو ہونے والا ہے. صاحب آج بھی آپ کے لوگ کر رہے ہیں جوڈیشل کو کی بات. جی نہیں, ہاشمی صاحب اب بھی لوگ کر رہے ہیں, ان کے لوگ کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگین اسٹریٹجی یہ ہے کہ کرو بھی ساری باتیں, لیکن جب ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرو کہ جناب کون سازش کر رہا ہے, میں تو پھر سوال کروں گا کہ میاں صاحب پر ایک تنقید جاری ہے کہ وہ پاناما جے آئی ٹی اور عوامی جے آئی ٹی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوامی جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کا احتساب کرے گی, تو بیسیکلی اگر کسی شخص پہ کوئی الزام ہے, اگر وہ ووٹ لے کر آ جاتا ہے تو وہ الزامات سے بری تو نہیں ہو جاتا. قانونی پروسیس تو الگ سے چلتا ہے اس کا, تو بالکل چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایگری. اور وزیر اعظم جب ڈے 1 آج سے 1.5 سال پہلے یہ آیا معاملہ, اور انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ 3 رکنی, جب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ریٹائر نہیں مانیں گے, ہم نے کہا جی کہ 3 رکنی ایک بینچ بنا دیں, کمیشن بنا دیں, آپ خود ہیڈ بن جائیں. اس دن بھی وہ وزیر اعظم تھے, اس دن بھی تھے جب ہم نے ان کی ایک کمیٹی بنا دی کہ آپ ٹی او آر بنائیں, اس دن بھی تھے, آج بھی ہیں, اس دن بھی تھے جس دن جے آئی ٹی گئے. یہ نہیں ہے کہ ہم پروسیس سے بھاگ رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے پروسیس میں شریک ہیں, ہم جے آئی ٹی کے پروسیس میں شریک ہیں. ہم وزیر اعظم جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک سیکنڈ سر, یہاں تو فیصلہ ہونا ہے نا, فیصلہ ان کے دل پسند آئے گا, ان کے من پسند آئے گا, ہمارے من پسند آئے گا, قوم کے حق میں آئے گا, ملک کے حق میں آئے گا. الٹیمیٹلی تو فیصلہ اسی جے آئی ٹی نے کرنا ہے نا, جس میں انہوں نے اپنی بات اپنا کامنٹ دیجیے گا. ساتھ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اور رو کے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں رونے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب آپ کا, شفقت محمود صاحب آپ کا ہمیں شو میں جوائن کریں گے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.